لمبی ہو گئی بات، تو میرے خیال اس سے آگے اب جو آپ لوگوں کے سوال جواب کا معاملہ ہو. بہت شکریہ سر، آپ نے بڑے مختصر وقت میں، ہمیں تو محسوس ہی نہیں ہوا کہ بہت زیادہ بات ہوگی، اتنا اس میں ریتم میں گزر رہے تھے. میرے خیال پہلے سوال جواب کر لیتے ہیں، پھر پروفیسر قمر عباس صاحب سے سنیں. نہیں میں تو بالکل ہی کچھ نہیں چاہتا، چلیے آپ بات کریں. ڈاکٹر رشید ارشد صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، یہ فلاسفی کے پروفیسر ہیں، تو میرا خیال ہے کہ انہیں سے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کوئی انپٹ دیجیے. بہت شکریہ، بہت ماشاء اللہ عمدہ گفتگو تھی. اس میں اصل میں مجھے جو ایک ہسٹری کے حوالے سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے نا، تو ایک چونکہ ایک پوری اسٹریم آف تھاٹ ہے جو ہم نے جس کو دیس نکالا دیا ہوا ہے، یعنی خاص طور پہ جو ایک میٹا ہسٹری ہے، خاص طور پہ اس کو ریلیجس کہہ لیں، ببلیکل ہے. تو بائبل کو ظاہری بات ہے ویسٹ میں بھی بہت سے لوگ اب ایک الہامی صحیفے کے طور پہ اتنا نہیں دیکھتے جتنا وہ اس کو ادبی اعتبار سے یا ایک میٹا ہسٹوریکل تصور ہے اس کے اندر. اس میں جو بنیادی بات آپ نے فرمائی تھی نا کہ بھئی ہمارے ایک تصور ہے کہ ایک پریمیٹیو مین تھا، اور پھر وہ یعنی اس کی آپ سمجھ لیں کہ جو فزیکل یا فزیولوجیکل تبدیلیاں بھی اس میں آئی ہیں، اور پھر سائیکک تبدیلیاں بھی اس میں آئی ہیں. اور چونکہ یہ ایولیوشن کا تصور بہت عام ہے، اور کومٹے سے آیا، اقبال کے ہاں بھی تھا، پھر ان کے شاگرد ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کے ہاں بھی تھا، کہ ایک سائیکک ایولیوشن بھی ہوا ہے اور انسان جیسے گرو کر رہا ہے. لیکن اس ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ریلیجس نیریٹو ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے. یعنی جو پہلا آدم تھا وہ یعنی وہ شعور کی آخری سطح پہ تھا، یا مثلا سیدنا ابراہیم تھے، تو سیدنا ابراہیم کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیدنا ابراہیم سائیکیکلی یا آپ کہہ لیں کہ ایڈیولوجیکلی کم تر جگہ پہ تھے اور بعد کے لوگ آگے تھے. اور پھر یعنی وہ ہم ایک تصور بھی بناتے ہیں نا، پھر تھامس ہوبس کا ہے کہ پہلے لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے، پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے سیکیورٹی اور فریڈم میں ایک ٹریڈ آف کیا، اور فریڈم کو کرٹیل کر کے، اور آپ سمجھ لیں کہ اب سیکیورٹی کے لیے کسی کو اپنے اوپر ایک پردھان منتری بنا دیا، مکھیا بنا دیا. لیکن ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ سیدنا نوح اگر پہلے رسول تھے نا، تو ان کے ہاں وہی اسٹرکچر تھا، جیسے ملا تھے، چودھری تھے، جس کو کلاس اسٹرکچر مارکس نے بعد میں کہا ہے نا، کلاس اسٹرکچر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، چودھری بھی ویسے ہی ہیں جو پیغمبر آخر الزمان کے زمانے کے ہیں، ڈائلاگس تک وہی ہیں، گفتگو بھی وہی ہے. تو بس مجھے ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے بیانیے میں نا، یعنی میں بھی فلسفہ پڑھتا ہوں تو میں پڑھاتا ہوں تو میں بھی وہی بات جو وہاں سے چلی آ رہی ہے میں بیان کرتا چلا جاتا ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا آلٹرنیٹو، آپ جس آلٹرنیٹو میڈیا ہوتا ہے نا، تو ایک پورا آلٹرنیٹو ایک ہر ڈسپلن کو دیکھنے کا انداز ہے. تو ہسٹری کے حوالے سے بھی ایسے ہی لگتا ہے نا، وہ آدم کے دو بیٹے تھے، ایک نے جو ہے وہ کاشت پیش کی اور ایک نے جو ہے وہ اپنا بھیڑ پیش کی. اور ڈاکٹر علی شریعتی تو اس سے وہ کلاس کانفلکٹ بھی نکال لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس میں تھوڑا سا پرابلم لگتا ہے کہ جیسے انسان کی ایک فزیکل یا فزیولوجیکل ایولیوشن، اس کے مراحل، اور پھر اس کی نفسیاتی یا انٹلیکچوئل جو ہے وہ انسان آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا. تو بس اس کو آپ ایک اشکال کہہ لیں یا ایک سبمیشن کہہ لیں، ایک سوال کے اندر. میں عرض کرتا ہوں سر، اس میں یہ بہت اہم بات آپ نے، وہ ایک چیز جو میں نے نہیں عرض کی تھی وہ بیان کرنے کا بہترین یہ موقع. بات یہ ہم جب یہ اس قسم کی بات کرتے ہیں تو صرف دو فریق ہوتے ہیں ہمارے پاس انسان کے اندر، ایک ذہن اور ایک جسم. انسان کے اندر روح بھی ہوتی ہے، انسان کے اندر جذبہ بھی ہوتا ہے. میں نے اس کو وہ دوسرے انداز سے جو بات عرض کی تھی کہ یہ انسان چھوٹے بڑے، کمزور ناتواں، ایک آدمی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا جسم ہے، فزیکل کریج نہیں ہے. ایک آدمی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جسم چھوٹا ہے، فزیکل کریج بہت ہے. ایک آدمی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ایک خاص قسم کا احساس اس کے اندر زیادہ ہے. میرے اندر بہت ساری چیزوں کا مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر صلاحیت ہے ہی نہیں، اور میں دیکھتا ہوں، رشک کرتا ہوں ان لوگوں پہ جو اس قسم کے جذبے محسوس کر سکتے ہیں، اس قسم کے. تو یہ والا پہلو جو ہے یہ اور چیز ہے. اور یہ جو اسی لیے میں نے ایک اصطلاح دانستہ اس سے بچتا رہا ہوں کہ میں ترقی کا لفظ میں نے کسی چیز کے ذمہ نہیں لگایا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ میری
نظر میں یہ تبدیلیاں ہیں، ان میں اگر کوئی ارتقاء ہے الہی کسی مقصد کے تحت، وہ مطلب دینی، میرا تو بہرحال موقف ہے دینی، لیکن میں اس کو اوائڈ اس لیے بیان میں کرتا ہوں کہ جس کا نہیں ہے اس کے ساتھ میں وہ اس بحث میں الجھنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، کہ اس سے قطع نظر بھی مجھے وہ چیز اسی طرح نظر آ رہی ہے کہ انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان میں، اور معاشرے کے اندر یا کسی گروہ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس میں پس و پیش ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص ایک موقع پہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، قیادت کی حیثیت رکھتا ہے، اور دوسرے میں وہ پیروی کرنے والوں میں سب سے پیچھے پایا جاتا ہے. تو یہ اس کی جو یہی ایک خامی ہمارے تاریخی بیانیے کا مستقل مسئلہ مجھے تنگ کرتا رہا ہے، جس کی وجہ سے میں یہ آپ کو یہ سارے فریق جو آپ کے پاس پیش کیے ہیں، جو میں نے اس کا تفصیلی بیانیہ لکھا ہے، اس میں تو میں تاریخ کے مخفی کردار کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں، اور چند اس میں چیزیں میں شمار کی ہیں، اور میرا خیال ہے ابھی بہت سارے اور ایسے مخفی کردار ہیں جن کو نکالا جا سکتا ہے. یہ میں نے آپ کو جس طرح ایکالوجی کی بات کی، اس کو عام طور پہ ہم شامل تفتیش نہیں کرتے ہیں، ٹپوگرافی تک چلے جاتے ہیں، جیولوجی کو ہم عام طور پہ نہیں کرتے ہیں. میں نے ایک حد تک اس کو یہ بلاد السندھ کے بیانیے میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیولوجی کا کیا ہے، اور پھر اس میں جو یہ ٹیکٹونک موومنٹ اگر درست ہے. اچھا، پھر یہ بھی بات ایک میں عرض کر دوں کہ میرے اس بیانیے کے اندر اور میرے اس سوچ کے اندر یہ تصادم جو ہے سائنس میں اور مذہب میں، یہ بھی ایک مغرب کا مسئلہ ہے جو ہم پہ مسلط ہو گیا ہے، اور ہمارے سواد اعظم میں یہ اس لیے داخل ہو گیا ہے کیونکہ یہ جو یونیورسٹی جہاں پہ یہ چیزیں ہم پیش کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہاں یہ مسلمہ بات ہے. مذہب کا سوچ کے ساتھ تصادم عیسائیت میں تھا یا نہیں تھا میں اس کا کہہ نہیں سکتا، کیونکہ میرا مطالعہ اتنا نہیں ہے، لیکن میرا اندازہ یہی ہے کہ وہاں پہ بھی نہیں تھا. میں اس سوال میں داخل ہونے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی تھا کہ قرآن میں تو بار بار آتا ہے کہ آپ فکر کیوں نہیں کرتے، آپ سوچتے کیوں نہیں، آپ مناظر قدرت کو دیکھتے کیوں نہیں. وہ اور بات ہے کہ اس کے ساتھ جس سبق کی طرف وہ لے جا رہا ہے وہ روحانیت کا وہ سبق ہے جو انسان میں کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو وہ ایک انڈیویجول کی حیثیت ہے یا کلیکٹیو کی حیثیت ہے، اس کے معاملے میں ہم اور طریقے سے بات کر سکتے ہیں. مگر ان سوالوں کو دیکھنے کے لیے میں بیسکلی میتھڈالوجی یہ پیش کر رہا ہوں کہ ان جھگڑوں سے نکلنے کے لیے، ان کی اس حیث سے آزاد ہونے کے لیے جو ہمارے اوپر اس طریقے سے سوچنے کی وجہ سے مسلط ہو گئے ہیں، بھلے آپ اس میں واپس دوبارہ چلے جائیں، لیکن پہلے ایک دفعہ اس سے ڈس انگیج کر کے تو دیکھیں، کلچ دبا کے تو دیکھیں کہ گاڑی کا کیا اس کا حال ہے. دولت عثمانیہ کی ایک تاریخ میں نے اس طریقے سے مرتب کی ہے، اور اس میں میں نے بتایا ہے کہ یہ جو یورپ کی حیث ہے، جو اس کا آج کا تشخص ہے، وہ کیسے وجود میں آیا. خطہ تو پہلے موجود تھا، لیکن کیا یونانیوں کو کبھی یورپ کا یوں تصور تھا جس یورپ کو یورپ کہا جا رہا ہے؟ کیا رومنز کو ایسا تصور تھا جس یورپ کو یورپ کہا جا رہا ہے؟ کیا اس کے بعد بھی رینیسانس اور ریفارمیشن تک کے زمانے میں کسی کو یورپ کا تصور تھا ایسے جیسے کہ دیکھا جا رہا ہے؟ تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایسٹ یورپ تو تقریباً تاحال اس میں سے باہر ہے. یہ تو اب آ کے یورپین یونین کے حوالے سے اس کو شامل کرنے کی یہ وہ بھرپور کوششیں روس کے زوال کے بعد سے شروع ہوئی ہیں. تو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنے کے لیے میری گزارش صرف یہ ہے، اور اس میں یہ پانچوں فریق جذبات میں علیحدہ علیحدہ شمار کرتا ہوں، احساس، روح، جسم اور پھر ذہن، یہ 5 فریق ہیں میرے پاس. اس میں جو شذرہ آپ نے بتایا، اس میں یعنی آپ کا بنیادی موٹو کیا یہ ہے کہ آپ اس کو
ڈی آنٹولوجیکل کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ پیور سی چیز ہو جائے جس کے ساتھ کوئی ایڈیالوجی نہ ہو, یعنی اس وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس آپ یعنی جیسے صرف یہ نہیں, یہ یقیناً ہے, لیکن صرف یہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شذرا, جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اپسٹمک تبدیلی ہے نا, کہ آپ کے لفظ کے اندر گنجائش پیدا ہو, یہ آرگینک اور ہولسٹک سوچ میں لفظ تصور, خیال, تشکیل ہی یوں پاتا ہے کہ اس کو آپ ایسے الفاظ میں ڈال دیتے ہیں جس میں اوپر تلے ہونا, ایک کیفیت سے دوسری کیفیت, ایک احساس سے دوسرے احساس میں داخل ہونا ممکن ہو جاتا ہے. تو مطلب ہم محبت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہم بڑے کا, چھوٹے کا, باپ کا, بچے کے ساتھ سب کے لیے وہ محبت ہی ہوتی ہے. وہاں پہ جو لو ہے وہ ذرا رفتہ رفتہ کشا ایک مخصوص قسم کی چیز ہو گیا. اسی طریقے سے جو انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہے تو ہم اس میں جب احساسات کے کسی اور دائرے میں جاتے ہیں تو وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے جی آپ سے سنتے ہیں. میں رضا تیمور بیٹھے, میں آپ کی توجہ آپ اور غلام عباس بھی ہے, باقی خالد آپ بھی, تو آپ کو تھوڑا سا الرٹ کر رہا ہوں. جی جی خرم صاحب ہمارے بہت پیارے محسن آپ کہہ سکتے ہیں. میں ہمیشہ ان کی تحریروں کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں. سب سے زیادہ ہائیلی امپریسو چیز جو خرم صاحب نے اس وقت بیان کی وہ یورو سینٹرک اپروچ ہے. ہمارے پاس ذہن, خیال, جو تصور ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے تمام اصطلاحات یورپینز ہیں. اور ابھی بھی اس ساری گفتگو میں بھی میں اس اصطلاح کے عمل سے شاید نکل ہی نہیں پا رہی. میرے پاس کچھ اپنا جغرافی ہے تو ان کی ہے, ٹپوگرافی ہے تو ان کی ہے, ذہن ہے تو ان کا ہے, اصطلاحات ہیں تو ان کی ہیں. میں بھی سر تھوڑا تھوڑا ان کو پڑھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہمیں ذرا ان چیزوں سے آزاد ہونا چاہیے. تو اس وقت چونکہ اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہیں, بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے منہ سے بھی شاید کچھ ایسی چیزیں سنی ہوئی ہیں. تو میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ ایٹ لیسٹ ان کو کچھ ایسے طریقہ کار بتائیں جس سے ہمارا یہ جو خطہ ہے, ہمارا یہ جو کانٹیننٹ جہاں سے آپ نے بات سٹارٹ کی تھی, وہ ان مغربی چیزوں کی آزادی کی طرف کچھ قدم لے سکے. ہم بھی کچھ ایسی چیزیں, جیسے ابھی 2 اصطلاحات آپ نے بیان کی اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ اصطلاحات ہماری اپنی ہیں, ہم ان سے شروعات کر سکتے ہیں. تو کچھ ایک ایسے 2-3 چیزیں جس سے ہمارا اسٹوڈنٹ لے کر آگے چل سکے اور مغرب کے اس سحر سے, بیکاز میں سمجھتی ہوں, میں خود بھی شاید اس کا بہت بڑا وکٹم ہوں. جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ مجھے مغرب سے میرا انفلوئنس نہیں ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے میرے نزدیک. یہ میری اوپینین ہے, ہو سکتا ہے میں آئی مے بی رانگ. تو کوئی ایسی چیز جس سے ہمارا اسٹوڈنٹ اس طرح سے آہستہ آہستہ قدم بڑھانا شروع کرے, اس طرف جائے کہ ہم اس یورو سینٹرک اپروچ سے نکل سکیں. پہلی بات تو جی آپ کی تائید میں کر دوں, یعنی میں یہ کہہ نہیں رہا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں. میں بھی بہت ساری چیزیں اسی دائرے میں دیکھتا اور کرتا ہوں. صرف فرق یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا احساس رہا ہے جس کی وجہ سے کچھ چیزیں میں اپنے اندر سے نکال پایا ہوں. دوسری بات یہ کہ جو لایا عمل ہے, طریقہ کار ہے, اس کے بارے میں بھی ایک میرا رومان ہے اپنے ملک کے بارے میں, اپنے لوگوں کے بارے میں, اور میں اس کے لیے میرے پاس تھوڑا سا استدلال بھی ہے, پہلے وہ پیش کر دوں. ہم اس خطے کے باسی ہیں جہاں پہ کم از کم ہندو, بدھ, جین فکری نظام بڑے عرصے تک بروقار رہے, اور تاریخ کے مخفی کرداروں میں ایک تہذیب وہ ہوتی ہے جو مخفی ہوتی ہے. ایک نمایاں تہذیب ہوتی ہے, ایک مخفی تہذیب ہوتی ہے. یہ معاشرے کی سب کانشیس ہوتی ہے میرے لحاظ سے, انکانشیس ہوتی ہے جو مخفی تہذیب ہوتی ہے, سب کانشیس ہوتی ہے جو تہذیب ہوتی ہے, اور مخفی جو ہوتی ہے وہ انکانشیس ہوتی ہے معاشرے کی. تو ہمارے پاس وہ سوچیں بھی
بڑے بھرپور انداز سے موجود ہیں، خواہ ہم کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ دوسری یہ کہ ہم لوگوں کی ظاہر ہے مسلمان ہونے کے دعوے سے بہت سارے لوگ ہم میں، اور مسلمانوں کے معاشرے میں رہنے والے وہ بھی جو کہ مسلمان اب نہیں ہیں یا نہیں تھے یا نہیں ہوئے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی حد تک ضرور متاثر ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جس طرح ہم یورپ سے متاثر ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے پاس یہ دو جہتیں یعنی آرگینک اور ہولسٹک جو ہیں وہ بھی ہمارے کہیں ذہن میں بڑی اچھی اور بڑی توانا جگہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ تیسرا جو آپ لوگ یہاں بڑے مکمل طور پہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بلکہ جب اسٹوڈنٹس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں تو شکایت کرتے ہیں کہ فلانی چیز جو ان کے پاس نہیں آئی، وہ آپ کے انالیٹیکل اپسٹمالوجی کی کمزوریاں ہوتی ہیں جن کی آپ نشاندہی کرتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں۔ تو اس واسطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ یہ کام کرنے کے لیے سب سے اہل ہیں ساری دنیا میں، کیونکہ ہم تینوں انداز فکر کے امین ہیں اور وارث ہیں، اور ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس میں طریقہ میرے پاس تو فوری طور پہ پیش کرنے کے لیے بہت سادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی سوال ایسے سے شروع کریں جو پوچھا نہ گیا ہو، اور جس چیز کو دیکھیں اس کے لیے آپ سوال ایسے اس سے پوچھیں کہ وہ پہلے اپنے منہ سے بولے، پھر آپ اس کے اوپر کوئی کانسیپٹ یا تھیوری یا وہ لگائیں، اور اصطلاح بھی اسی طرح کی استعمال کریں۔ حادثاتی طور پہ میں شاید اس کام سے اس وقت آگاہ ہو گیا جب میں اپنے ایم فل اور پی ایچ ڈی کا کام کر رہا تھا، تو میں نے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں سلیو کی اصطلاح سے گریز کیا، غلام کی اصطلاح استعمال کی، اسی طریقے سے پروونس کی اصطلاح سے گریز کیا، اکتا کی اصطلاح استعمال کی جو اس وقت مستعمل تھی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہسٹورک ٹرمز کی میں آپ کو یہ سفارش کروں گا کہ جس جگہ جائیں وہاں کی مستعمل اصطلاح کو لیں، پھر پوچھیں کہ اس اصطلاح کی خصوصیت کیا ہے۔ اب وہ آپ کی دوسری بات کے ساتھ اس کو جوڑ دو کہ جو ہم مغرب سے لے سکتے ہیں اور لینا چاہیے، تو مغرب نے ایک علم ایجاد کیا، آپ کے ہمسائے میں پولیٹیکل سائنس والے ہیں، مجھے معلوم نہیں یہاں کتنے دوست اس سے واقف ہیں، ایک کمپیریٹیو پالیٹکس کا علم ہے، اور کمپیریٹیو پالیٹکس کا علم جو ہے اس کے ایجاد ہونے کا بنیادی سبب یہ تھا کہ جب امریکی روس کی سیاست کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ کیسے ڈائنامکس اس کے چلتے ہیں، تو ان کے سارے یہ اسٹرکچرل فنکشنل اور وہ دوسرے حوالے جو ہیں جب ناکارہ ہو گئے، تو انہوں نے انٹرسٹ آرٹیکولیشن اور انٹرسٹ ایگریگیشن کی اصطلاحیں استعمال کر کے تلاش کیا کہ وہاں کی انسٹیٹیوشنز میں یہ کام کیسے ہوتے ہیں، اور اس سے پھر انہوں نے سیکھنا شروع کیا، اور اس سے پھر آگے ایک علم مکمل بنایا۔ تو یہ ہم جس علم میں داخل ہوں اس کے لیے اسی طریقے سے کوئی کمپیریٹیو اکنامکس یا کمپیریٹیو جو ہے سوشیالوجی اپنے سے ایجاد کریں شروع، اور پھر آگے چل کے دیکھ لیں کہ اس میں کیا چیز ہمیں ملتی ہے اور اس کو کیسے اس مقدمے کو حل کرنے کے لیے کیا انداز اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ واسطی صاحب، ڈاکٹر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں اصطلاحوں سے، جی، کیا زبان کی کسی مخصوص زبان کی اپنائیت سے جی یہ عمل تیز ہو سکتا ہے، یا یورپ کو آپ جانے کی ضرورت نہیں؟ یورپ آپ کے یہاں 24 گھنٹے بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، یورپ سے مطلب امریکہ، جی ٹھیک، نارتھ امریکہ بھی ہے اور آسٹریلیا بھی ہے، ٹھیک ٹھیک، وہی پروٹیسٹنٹ کنٹریز جرمنی بھی ہے، وہ یہاں موجود ہے۔ صحیح، اس کو آپ کیسے ریپلیس کریں گے؟ اور ایک چیز دوسری سوال یہ ہے کہ یورپ سے اگر یورپ علم پروڈیوس کر رہا ہے ٹھیک، تو اس سے کیا اختلاف ہونا چاہیے؟ میں نے ابھی یہ تو آخری بات جو آپ کی ہے اس کے ساتھ تو میں نے پہلے 10 بستہ عرض کر دیا ان کے جواب کے آخر میں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو
آپ کے سوال کو پھر میں جواب الٹا اس طرح سے دے رہا ہوں کہ جو چیز آپ کے استعمال کی ہے اس کو استعمال کرنے میں قطعاً آپ کی مخالفت نہیں کروں گا. دوسری بات یہ میں عرض کروں گا کہ میں آپ کو ریپلیسمنٹ کی بات کروں گا ہی نہیں، کیونکہ میں تاریخ سے یہ بنیادی سبق سیکھ چکا ہوں کہ انسان واپس کبھی نہیں جاتا. جس چیز کو آپ احیاء کہتے ہیں، جس کو آپ رینیسانس کہتے ہیں، یہ کبھی وہ چیز پیدا نہیں کرتی جس چیز کو آپ آئیڈیلائز کر کے چلتے ہیں. یہ اس کے ملی جلی کوئی چیز پیدا کرتی ہے. تاریخ کا پہلا سبق ہر تاریخ کے طالب علم کو یہ سیکھ لینا چاہیے کہ تاریخ کو لوٹایا نہیں جاتا. ہو چکا. تاریخ گزر گئی سو گزر گئی. سوال یہ ہے کہ آپ کل اپنا کیا انہی کے چھاؤں میں بنانا چاہتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو کچھ منوانا چاہتے ہیں. دوسری بات جس چیز نے مجھے مجبور کیا تھا وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لوں. جو آپ بتا رہے ہیں مغرب علم پروڈیوس کر رہا ہے، میرے بڑے بھی اور ان کے بڑے بھی یہ مانتے چلے آئے ہیں، اور میں تاریخ کا طالب علم ہوں، مجھے ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. مگر مجھے جو چیز نظر آتی، جو میں نے عرض کیا کہ بہت سارے دوسرے لوگوں کو نہیں نظر آتی چیزیں، شاید میرا اشتباہ نظر ہے، لیکن مجھے یہ نظر آتا ہے کہ دیر از نو پرابلم سالونگ. مغرب کا علم پچھلے کم از کم 100 سال سے کسی مسئلے کو حل نہیں کر رہا، حتیٰ کہ اپنے مسائل کو حل نہیں کر رہا. اور اگر اس کا علم یہ مسائل حل نہیں کر رہا تو جس طریقے سے آرگینک ایپسٹمالوجی کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، جس طریقے سے ہولسٹک ایپسٹمالوجی کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اسی طریقے سے شاید اس کا زمانہ بھی ختم ہو گیا. اور اس میں انالیٹیکل ایپسٹمالوجی کی بنیادی جو خامی ہے وہ شامل ہے. میں اس کی طرف اب توجہ آپ کی دلا دوں. انالیٹیکل ایپسٹمالوجی چلتی ہے کسی جڑ سے، جب کسی 2 شاخیں 3 شاخیں پہ آتی ہے تو باقیوں کو چھوڑ دیتی ہے، ایک پکڑ لیتی ہے. آگے بڑا اچھا ہے، باقیوں کے وہ آپ اس جھنجھٹ سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور کانسنٹریشن، اور بالکل یہ طریقہ بہت فعال ہے، بہت کارآمد ہے، آپ اس میں آگے چلتے جاتے ہیں. جب آپ آگے پھر 2 شاخیں پہ پہنچتے ہیں یا 3 شاخیں ہوتی ہیں، پھر آپ اسی طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں. You go on till you reach the end of your understanding today. یہ مغرب ہی کا علم تصدیق کر رہا ہے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر اس میں سے آپ اس کا رستہ سارا چھوڑ کے دوسرے میں چلے جاتے ہیں. سائنس میں یہی کام نیوٹن صاحب کے ساتھ آئنسٹائن نے کیا، اور پھر آئنسٹائن کی تھیوری کے ساتھ کوانٹم تھیوری کر رہی ہے. چنانچہ یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ ایک لمٹ ہے جہاں انسان کا ذہن کسی وقت پہنچا ہے. اب جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے کر لیا، پھر یہ آپ نے کر لیا، پھر یہ آپ نے کر لیا، پھر یہ آپ نے کر لیا، سارے آپ نے رستے دیکھ لیے. جب آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے تو 2 کام ہوتے ہیں. ایک تو یہ جس چیز کو آپ نے توڑا تھا اس کے جو ذرے گرے تھے وہ کسی کو نہیں ملے. دوسرا، جب آپ نے جوڑا ہے تو کوئی گوند لگائی ہے. تیسرا مسئلہ جو اس سے بھی گمبھیر ہے وہ یہ ہے کہ 2 شاخیں ہیں ساتھ ساتھ. اس شاخ پہ بیٹھا اس کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا ہے، حالانکہ دونوں اسی منزل پہ پہنچی ہوئی ہیں. اس چیز کے حل کے لیے آپ کو اپنے ترکش میں دوسرا تیر چاہیے. میں صرف سفارش یہ کر رہا ہوں کہ ایڈ دس اکوپمنٹ دیٹ یو ہیو. آپ کے پاس انالیٹیکل ایپسٹمالوجی کے علاوہ آرگینک ایپسٹمالوجی بھی ہے، آپ کے پاس آرگینک کے علاوہ ہولسٹک بھی ہے. جو مسئلہ ایک سے حل نہیں ہوتا دوسرے سے کیجیے. اب پھر میں وہ اپنے رومان میں واپس داخل ہو جاتا ہوں. پاکستانی کی یہی شہرت نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی مسئلہ کسی سسٹم میں حل نہیں ہوتا وہ جگاڑ دگاڑ کر کے تو کچھ. That's what is جگاڑ دگاڑ. The use of the other epistemology that is not in use there. تو میری استطاع یہ ہے
اب تیسری بات آپ کی آ گئی کہ زبان سے کیا ہوتا. تو گزارش یہ ہے سر کہ زبان بالکل دوسری زبان کو آپ پھر اسی اصول پہ اختیار کریں جہاں آپ کے کام کی ہے. میں ایک ذرا سے ہٹ کے بات سے وضاحت کر دوں. ایک روسی جو محقق مورخ تھے انہوں نے اصطلاح ایجاد کی تھی. انہوں نے کہا ایتھنوجینیسس، یعنی ایتھنیسٹی کیسے بنتی ہے. اور ان کا موقف یہ تھا کہ جہاں مختلف کوئی گروہ اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی پلورل سوسائٹی بنتی ہے، ان کے انٹریکشن سے جب وہ ایک یکجان ہو جائیں تو ایک ایتھنوجینیسس ہوتا ہے. اچھا، یہ ایتھنوجینیسس ہو گیا. میں نے جب اس کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے اس میں ایک لنگوا جینیسس بھی ملا. یعنی جہاں پہ یہ عمل ہوتا ہے وہاں پہ زبانوں کا بھی اتصال ہوتا ہے اور اس میں پھر سلیکشن ہو جاتی ہے، چھانٹی ہو جاتی ہے، اور ایک اصطلاح جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے، دوسری رائج ہو جاتی ہے. ان بچوں کی عمر میں صرف ایک زبان میں بات کرتا تھا جب میں کوئی گفتگو کرتا تھا. اردو بولتا تھا تو صرف اردو بولتا تھا، انگریزی بولتا تھا تو صرف انگریزی بولتا تھا. انہی جیسے ساتھیوں نے مجھے جب میں نے پڑھانا شروع کیا یہ سکھایا کہ اردو میڈیم میں پڑھ کے آنے والے بچے جو ہیں وہ تاریخ مجھ سے کہتے تھے آپ انگریزی میں بتائیں. ڈیٹ، ہمیں ڈیٹ سمجھ میں نہیں آتی، آپ باقی اردو میں بولیں لیکن ڈیٹ ہمیں انگریزی کی دیں. پتہ یہ لگا کہ یہ انگریزی ہمارے اندر داخل ہو گئی ہے. تو جو داخل ہو گئی ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، مگر جہاں پہ آپ کو ضرورت پڑے، جہاں پہ ایک اصطلاح آپ کا رستہ روک دے، وہاں نئی اصطلاح گھڑنے کا ان کا بھی حکم ہے. ہمارے مسائل کا، دنیا کے مسائل کا حل ان 3 اپسٹمالوجیز کو کم از کم ملا کے استعمال کرنے میں ہے. ممکن ہے اس عمل میں آپ چوتھی کوئی اپسٹمالوجی ایجاد کر لیں جو کہ ان تینوں سے زیادہ بہتر ہو. تو یہ رستہ مجھے نظر آتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. سر میرا مختصر سوال ہے، جیسے آپ نے کہا کہ میم کے سوال کرنے کے بعد کہ اپنا جو آغاز ہے کسی نئے سوال سے کریں، کسی نئی سوچ سے کریں. تو سر جو مجھے لگتا ہے کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ایک نئی سوچ جس کو ہم نئی سوچ کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک باروڈ ہے؟ کیا ایسے پاسبل ہے کہ کوئی ایسا آئیڈیا ہم سوچیں جو پہلے ہمارے دماغ میں ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہو، یا کہیں نہ کہیں ہماری کانشیسنس میں کچھ آئیڈیاز تھے، وہ آپس میں ان کا اٹریکشن ہوا اور پھر ایک دوسرے نئے تیسرے آئیڈیا نے جو ہے جنم لیا، تو پھر وہ ایک آئیڈیا نیا آئیڈیا کیسے ہو گیا؟ یا ہم نے وہ خیال جس کو ہم نیا خیال کہہ رہے ہیں وہ نیا خیال کیسے ہو گیا؟ بلکہ وہ تو آلریڈی بوروڈ تھا اور بوروڈ آئیڈیاز کی انٹریکشن ہوئی اور اس نے ایک نئے آئیڈیا کو جنم دے دیا. سر اس کے بارے میں اچھا، وہ یوں ہے جی کہ آپ کی بات 100% درست ہے، لیکن آپ یہ سائنس کی ایک حوالے سے میں بات کر دوں کہ جب چیزوں کا آمیزہ ہوتا ہے تو کئی قسم کے آمیزے بنتے ہیں. عام طور پہ ہم بات کرتے ہیں مکسچر اور کمپاؤنڈ کی. تو ایک تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کیمیکل ری ایکشن ہو جاتا ہے آپ کے 2 خیالوں کا، لیکن اگر نہ بھی ہو تو مکسچرز کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک مکسچر ہوتا ہے جس میں آپ کو ذرات علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں. ایک مکسچر ہوتا ہے چائے جو مجھے امید ہے کہ بعد میں مل جائے گی اتنی گفتگو کے، تو اس میں وہ ذرات گم ہو جاتے ہیں. ایک مکسچر ہوتا ہے جس کو ایلوئے کہتے ہیں، وہ مکسچر ہوتا ہے، کمپاؤنڈ نہیں ہوتا، لیکن اس میں خصلت بدل جاتی ہے دونوں کو جوڑنے سے. یہ چیزیں، اور پھر کوشش آپ نے یہ نہیں کرنی کہ آپ ضرور صرف علیحدہ ہونے کے لیے علیحدہ کوئی چیز بنائیں. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے ایک سوال اٹھایا نا، آپ اس کا جواب تلاش کر رہے ہیں. جب آپ جواب تلاش کر رہے ہیں تو اس میں رستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی، آپ کہیں یہ اس کا جواب کہاں ہے. میں اب بالکل اپنے گھر کے علاقے میں چلا جاتا ہوں، یعنی جہاں پہ میں اپنے ایم فل پی ایچ ڈی کے زمانے میں گھومتا تھا، تو سلطنت دہلی کی تاریخ میں میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہاں پہ کیا لوگ سارے گونگے بہرے تھے؟ اگر ڈیموکریسی نہیں تھی تو لوگ اظہار کیسے کرتے تھے؟
اور پھر چونکہ مجھے یہ تھوڑا سا کمپیریٹیو پالیٹکس سے کسی نے واقف کرا دیا تھا تو تھوڑا سا وہ بھی میرے ذہن میں ابھرتا تھا سوال. دوسرا مجھے یہ ذہن میں آتا تھا کہ یہ بغاوتوں کا ہر دوسرے چوتھے ذکر آ جاتا ہے, تو یہ آخر یہ بغاوت کیا ہے؟ تو بالآخر میں نے ان کا اسی حوالے سے موازنہ کیا اور یہ فہرست بنائی کہ ہر بغاوت میں کون فریق تھے, وہ جب بغاوت کرتے تھے تو ان کا مطالبہ کیا ہوتا تھا, اور وہ کس قسم کے نظریوں یا کس قسم کے گروہوں کی وہ نمائندگی کرتے تھے. تو اس سے مجھے یہ چیز ملی, اور پھر اسی کو میں نے پبلک اوپینین ان پری ماڈرن ٹائمز کے عنوان سے محمد بن تغلق کے دور کی بغاوتوں کا انالیسس جو ہے وہ بیان کیا. تو مطلب وہ رائے کا اظہار مختلف طبقوں کا مختلف نظر آیا, وہ میڈیم موجود تھے, اور ان کے لیے ڈیموکریسی کی ضرورت ان کو نہیں پیش آئی. جن آراء سے وہ ڈرتے تھے اس کا اظہار بھی تھا, جن آراء نے ان کو پالیسی بدلنے پہ مجبور کیا وہ بھی ظاہر تھی, کیونکہ محمد بن تغلق نے کئی پالیسیاں بدلی. تو وہ ساری چیز پھر مجھے اس سے تو یہ بات ہے. جی سر, ایک جنرل کوشچن ہے کیونکہ وہ ہیومن مائنڈس اینڈ ایپسٹمولوجیکل اپروچز کے اوپر وہ ڈائریکٹلی اس کے اوپر دیکھتا ہے اس کو. تو وہ یہ ہے کہ ہماری ریسرچ شروع ہوتی ہے ایک اسکیپٹیکل آرگومنٹ سے, اور اس اسکیپٹیکل آرگومنٹ کے اندر ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایک کسی کا ویو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ میٹافزیکل ویو ہے, ٹھیک ہے, ایک ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ ایپسٹمولوجیکل ویو ہے. لیکن وہ جو ریالٹی جس کی تلاش کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں وہ دیٹ از ریفرنسڈ ٹو سم ون. ٹھیک ہے, وہ ریالٹی ہر کسی کے لیے ڈفرینٹ ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کے لیے ایک گلاس آدھا خالی ہے, میرے لیے آدھا بھرا ہوا. ٹھیک ہے, جیسے گاندھی نے اپنی فلاسفی کے اندر کہا تھا there is no absolute truth in this world. ٹھیک, اسی کو اگر ہم دیکھتے ہوئے تو ہم اس ٹروتھ کو, ہم اس ریالٹی کو کیسے ویلیڈیٹ کریں گے, پہلا سوال. ٹھیک ہے. دوسرا سوال سر, آپ نے بھی کہا کہ جو سائنس ہے اور جو ادیان ہے, جو دین ہے, وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. صحیح صحیح. اور یقیناً میرا بھی کانسیپٹ یہ ہے, لیکن کہیں کہیں پر مجھے بڑی دشواری ہوتی ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ ادیان جو ہے وہ بڑا میٹافزیکل ہے. ٹھیک ہے, جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں اسلام کے اندر وہی, اور جب ہم بائبل کے اندر دیکھیں گے تو ہم اس کو اور ڈفرینٹ طریقے سے ہم اس کی انٹویشنس کو دیکھیں گے. لیکن جب ہم سائنس کی طرف آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس کہیں پر بھی اس کو ویلیڈیٹ نہیں کرتا. ہم اس کو سائنٹیفکلی اس وحی کو یا اس الہام کو دیکھنے کی اگر کوشش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سائنس کی اور میٹافزیکل چیزوں کی نیگیشن ہو رہی ہے. یہ سر دو. دیکھیے, جو یہ آخری بات ہے یہ پہلے ایک شریر جواب اس کا میں دے دوں, باقی سنجیدہ پھر وہ ہم ہوتے رہیں گے. تو جب مجھے بھوک لگتی ہے تو کیا میں اس کے سائنٹیفک جواب کی تلاش کرتا ہوں؟ نہیں کرتا نا. اسی طریقے سے کیا جب سائنس آپ کو کوئی چیز بتاتا ہے تو آپ کوئی میٹافزیکل اس کی ویلیڈیشن تلاش کرتے ہیں؟ تو یہ اگر ہم وہ انالیٹیکل میں ہی رہیں تو اور ان دونوں کو علیحدہ میڈیم مانیں تو پھر جو آپ ایک کے ساتھ کریں وہ دوسرے کے ساتھ کریں. اب سائنسدان اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ شہاب ثاقب کے آگے ہمیں شیطان نظر نہیں آیا, تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کو جن اور شیطان نظر آ گئے ہیں. وہ مطلب ہم نہیں کرتے ہیں نا یہ. اسی طریقے سے میں یہ مانتا ہوں کہ ایک شخص کی روحانیت کی ایک صلاحیت ہے تو میں مان لیتا ہوں. جو سائنس والا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں ماننے کو تیار. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نہیں مانتے, کیا آپ نے الیکٹران مائکروسکوپ جا کے دیکھ لیا خود؟ کیا اس کے پروسیس جو ہے اس کو آپ نے اسٹڈی کر لیا خود؟ اگر اس کو بھی آن ٹرسٹ لے رہے ہیں تو اس کو بھی لے سکتے ہیں. میں اس طرح کی چیزوں کا کبھی نہیں کہوں گا کہ میں جانتا ہوں یا میں مانتا ہوں, لیکن میں نہیں مانتا ہوں. مگر میں یہ مانتا ہوں کہ کسی کو شاید کسی کے پاس وہ اکوپمنٹ ہوگا, اس کو پتہ لگتا ہے.
میرے پاس وہ روحانی جو ابھی میں نے پہلے بھی بات عرض کی کہ میرے پاس اگر روحانیت کا ایک ایکوپمنٹ نہیں ہے، میرے پاس سائنس کا دوسرا ایکوپمنٹ بھی نہیں ہے. میں اس کو نگیٹ کرنے کے لیے تو سر دھڑ کی بازی لگانا چاہ رہا ہوں، اور اس کے لیے میں نہیں کرنا چاہ رہا. تو میں کسی کو نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنا عقیدہ یا نظریہ بدلیں، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ اگر کوئڈ پرو کو ہے پھر آپ اس بحث میں پڑھتے اچھے لگتے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ یہ وہ مذہب کے نگیشن کا وہ طریقہ ہے جو سائنس نے سن 1500 میں سیکھنا شروع کیا تھا، اور اس میں کئی ٹکرے مارنے کے بعد اب وہ اس مقام پہ پہنچا ہے کہ اب اس نے تقریباً مذہب کو پچھاڑ لیا ہوا ہے مغرب میں. لیکن وہاں پہ بھی جو عام آدمی ہے اس کے ذہن میں کوئی اس کا اثر نہیں ہو سکا. بھائی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دکھا دیا نا 2 مرتبہ آپ کو. تو وہ یہ اس واسطے سائنس کی یہ جو ویلیڈیشن کا ایشو ہے، آئی تھنک دس از اے نان ایشو. جو اصل بات ہے کہ بھئی میں ریالٹی تک کیسے پہنچوں، اس کا مسئلہ پھر وہ دونوں میڈیم میں ایک ہی جواب کے ساتھ عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ جو تلاش کر رہا ہے حقیقت کو، ایک تو بہت سارے لوگ بہت ساری حقیقتیں نہیں تلاش کرتے. یہ بھی ان اسباق میں ہے جو میں نے بہت پہلے میرے پاس کسی وجہ سے آ گیا کہ ہر شخص ہر موضوع کی تحقیق نہیں کرتا، چند موضوعات کی تحقیق کرتا ہے. تو جس چیز کی وہ تحقیق کرتا ہے وہاں پہ وہ ایک حقیقت کی تلاش میں ہے. جہاں آپ حقیقت کی تلاش میں ہیں وہاں پہ جو ایکوپمنٹ آپ کے پاس کسی وقت موجود ہے اس کی حد تک آپ جا سکتے ہیں. جیسے سائنس کی ایکوپمنٹس کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا، جس زمانے میں الیکٹران مائکروسکوپ نہیں تھا تو اس وقت کیا نظر آتا تھا ان کو، اب آ گیا ہے، اب کون سے سب اٹامک پارٹیکلز نہیں نظر آتے. اب پھر آج کوارک ہے ان کا سب سے چھوٹا پارٹیکل. یہ تیسری چوتھی منزل ہے جو وہ نیچے اترے ہیں. سو آل ہیومن نالج از ان پروگریس. مجھے اس پہ کوئی خفگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور میں ہر تحقیق کے عمل میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمدردی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو تلاش کریں. تو اسی طریقے سے جو روحانیت کی تلاش کر رہا ہے وہ اس کو مزید ہمیں بتائے کہ اسے کیا ملا ہے، تو ایک منزل ہم آگے شاید بڑھ جائیں. اگر وہ ہمیں اپیل نہیں کرتا ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم دوسرے میدان میں، اور اس کے ساتھ آپ مخالفت کریں. تو یہ ہے کہ the truth you search for is the one that you must focus on. For others, generally you are going to accept some established truth. Whatever that established truth is that you accept, that is fine for the purpose of your understanding. اور یہاں پہ میں وہ ڈی لنک کر دیتا ہوں نا انڈیویجول کو سوسائٹی سے، تو میرے لیے پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے. سر سوال تو نہیں ہے، ایک خیال کی تصدیق چاہیں گے آپ سے. یہ جو آپ نے شجرا کی جو ہے وہ اس طرح استعمال کی، اگر اسے ہم تصور پاکستان کو سمجھنے کے لیے استعمال کریں تو شاید وہ اس کا جو ابہام ہے وہ کچھ کم ہو جائے. اس کے لیے ایک جو ریسرچ میں آج کل جو ہے وہ ٹرم استعمال پبلک اسفیئر ہو رہی ہے، پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ مل سکتی ہے، اس کا ایکویویلنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں. میں فوکس کروں گا جو خطبہ الہ آباد ہے. اس میں گزارش ہے کہ یہ بھی ہے کہ بات صرف ٹرمز تک نہیں ہے، ٹرانسلیٹریشن تک بھی ہے کہ کسی انگریز نے کیا مطلب انگریز نہ ہو، اس نے الہ آباد کو اے سے الہ آباد لکھ دیا اور آج تک وہ الہ آباد ہی لکھا چلا آ رہا ہے. تو خطبہ الہ آباد میں پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے جو بیسک اس کا جو فیکٹر جو اہم حصہ جو اس کا ہم پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی یہ 4 جو صوبے تھے ان کو ملا کر جو ہے وہ ایک علیحدہ سیاسی اکائی، حالانکہ یہ اس کا اہم حصہ نہیں ہے. یہ تو وہ منصوبے جو چلے آ رہے تھے انہی میں سے اقبال نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا. اس کا اہم حصہ جو ہے وہ اسی وہ جو آپ نے شجرا کہا ہے وہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک سیاسی نظم جو ہے اقبال نے، جس طرح اقبال نے مسلمانوں کو جو تاریخی احساسات تھے یا جذبات تھے انہیں اپنی شاعری میں سمو دیا تھا،
تو مسلمانوں نے ہند کے جو سیاسی احساسات یا جذبات یا جو نظریات ہیں نا انہوں نے اپنے خطبہ الہ آباد میں اسے اس کی جو پہلی بحث ہے جو ڈیٹیلڈ ہے اس کو ہم مطلب وہ فورگو کر جاتے ہیں اور آخر پر آ جاتے ہیں کہ جی وہ 4 صوبے جو ہیں ملا کر ہے ان کو علیحدہ جو ہے وہ کر دیا جائے. تو یہ شذرا کیا ہم وہ اقبال کا جو خطبہ الہ آباد میں جو پہلا حصہ ہے جس میں مسلمانوں کا سیاسی نظم جو ہے کہ وہ مختلف مسلمانوں کا وہ مجلس احرار ہو یا جمعیت علماء ہند ہو یا مسلم لیگ ہو اس کو ملا کر جو ہے انہوں نے ایک سیاسی نظم پیش کیا تھا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا اختلاف کر لو یا اتفاق کر لو یا جزوی طور پہ کر کے ایک قابو نہیں آنا ہمارے پاس آپ بھی پوچھ لیں. Thank you sir, it was really nice lecture. آپ کی strain of thoughts they were quite fascinating for me اور اپنے آپ کو میں اس لیکچر کے دوران لوکیٹ کر رہا تھا کہ میں کہاں سے اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو ویسٹرن تصورات تو ہمیں یونیورسٹی سے پہلے ہی گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے اپنی شناخت کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں اور جن کو ہم وزٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں خاص طور پر میرے جیسا شخص جس کا ایک کراس کلچرل ایکسپیرینس ہو اس کے اندر پھر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے. اور پھر میرا ڈسٹرکٹ بھی وہ ہے کہ جہاں پر 3 صوبے آ کر ملتے ہیں. تو جو چیز مجھے پرابلمٹک لگی ہے اور میں اس کو جوڑتا بھی ہوں ماڈرن نیشنل اسٹیٹ کے ساتھ وہ اس کا تصور ہے ٹیریٹوریل سوورینٹی کا, وہ اس کا تصور ہے قوموں کو زبان کے ساتھ جوڑنے کا. ٹھیک ہے, اب آپ کے اسٹرین آف تھاٹ سے وہ چیز جس کو میں نام نہیں دے پا رہا اور کوشش کر رہا ہوں کہ ہم زبان سے ہٹ کر بھی ایک دوسرے کے اندر کون سی ایسی چیزیں ڈھونڈ سکتے ہیں. اور ٹیریٹریز جو ہیں ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو وہ ہمیشہ پاورس نے ڈیفائن کی ہیں, لوگوں نے نہیں کی ڈیفائن. ہم اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور اسی تناظر میں دیکھتے ہوئے کہ ماڈرن اسٹیٹ جو نیشنل اسٹیٹ ہے اس کی لمیٹیشنس کو ختم کرنے کی کوشش میں ہم ایک ملک کے یہ جو قوم ہے پاکستانی اپنے ساتھ کس طرح ایک خوشگوار انداز سے جوڑ سکتے ہیں. دیکھیں پہلے تو میرا خیال ہے ادھر کی بات کہ میں شذرے کی جگہ جی شیرازے کی اصطلاح اگر آپ استعمال کریں اس کام کے لیے تو میں اس کو زیادہ ترجیح دوں گا. جو آپ پہلے حصے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ شیرازہ بندی کا ایک تصور ہے, لوگوں کو جوڑنے کا ایک تصور ہے. شیرازہ ہے جس میں افراد یا گروہ یا ڈیموگرافی کا تصور میرے نزدیک حاوی ہے. جو شذرہ ہے اس میں علاقے کا تصور حاوی ہے. ان دونوں کو ساتھ ملا کے اسی لیے میں استعمال کرتا ہوں کہ عام طور پہ ہر علاقے کے ساتھ ایک ڈیموگرافی ایٹ لیسٹ ان اسپاٹ چاہے ایک لمحے کے لیے جب آپ دیکھ رہے ہیں یا ایک دور کے لیے ایک ایرا کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں تو اکثر وہ ایک ساکت کیفیت ہوتی ہے, وہی آبادی اسی علاقے میں ہے. تو یہ جو خطبہ آپ نے ذکر کیا اس میں میں اگر اپنی اصطلاح سے یہ بات کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں یہ دونوں حوالے بیک وقت موجود تھے, جس میں پہلا حوالہ جو ہے وہ چونکہ انسانوں کو جوڑنے کی بات ہے اور وہ علامہ کے اس خیال کے حوالوں سے پھر ہم اس میں اور جگہ جا نکلیں گے تو وہ تھا, اور دوسرے میں جو ہے وہ علاقائی حوالہ تھا. تو مگر یہ میرے نزدیک ان دونوں کو یہ اب وہ آرگینک اور ہولسٹک والی بات ہے نا کہ آپ اس کو اینالائز کر کے ایک اس میں قید کرنا چاہ رہے ہیں. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو یہ ان دونوں تینوں چاروں اور کوئی حوالے ہیں ان کو بھی بیچ میں لے آئیں, یعنی معاشی معاملہ ہے تو اس کو بھی شامل کر لیں, لسانی ہے اس کو بھی شامل کر لیں. تو یہ ساروں کو ملا کے آپ ایک اکائی کو دیکھیں اور ایک تاریخی کیفیت کو دیکھیں. تو جب وہ آپ کیفیت میں داخل ہوں گے تو پھر یہ جو ہوئے ہیں اس قسم کے جو انالیسس کی وجہ سے ہمارے ذہن میں سوار ہو جاتے ہیں ان سے کسی حد تک کم از کم آپ کو وہ افاقہ ہوگا. یہ بات ہے. جو آپ کی بات ہے اس میں جو یعنی پاکستان کی جو پاکستانیت ہے اس کے حوالے سے میں 2 باتیں عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ معذرت کے ساتھ اب یہاں پہ مجھے آپ نے ایک ایسے مقام پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ مجھے اپنے وہ سائڈ جو ہے وہ بتانی پڑے گی کہ پاکستان کو مسلمانوں سے جدا کر کے میں دیکھ نہیں سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا نعرہ یہی تھا, اسی بنیاد پہ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا, مگر
یہ کہنے کے بعد میں یہ ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں بات کہ یہ نعرہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلوچستان میں جو کوئی گڈریا پھر رہا تھا اس کو یہ نعرہ اپیل کیا ہوگا، یا فار دیٹ میٹر کے پی میں، یا ہمارے چولستان کے علاقے میں، یا کسی اور ایسے مقام پہ. وہ ضروری نہیں ہے کہ عام آدمی کو وہ چیز لگی ہو، لیکن بات ہم نے جو کی تھی وہ یہی تھی. تو جو یہ والا پہلو ہے اس کو نکال کے بات کرنے کی میں سمجھتا ہوں یہ غیر ضروری چیز ہے. جو مذہبی رواداری یا سیکولرزم کے ویسے ایشوز ہیں وہ علیحدہ سے آپ دیکھیں، ضرور ان کا بھی تذکرہ بیچ میں آنا چاہیے. تو اب اس میں جو آئیڈینٹی کا معاملہ ہے کہ اس میں اگر لسانیات نہیں ہیں تو کیا ہے، تو پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ لسانیات ساری دنیا میں قومیت کی بنیاد نہیں رہ پڑے، ابھی بھی نہیں ہے. آپ سوئٹزرلینڈ میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو مل جائیں گے 3 زبانیں بولنے والا ملک ہے، اتنا سا ملک ہے. تو اور وہ تینوں ان کی قومی زبانیں مانی جاتی ہیں یا آفیشلی تسلیم کی جاتی ہیں. وہ ایک حل ہے اور کئی حل ہیں. آپ نے اردو کو بنانا ہے تب بھی وہ ایک ممکنہ حل ہے، مگر دوز آر تھنگس ان دا فیوچر. اس وقت کی جو بات ہے اس کے میں 2 پیرایا آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک جو ہسٹورک پیرایا مجھے ملا ہے اور وہ ہے اس علاقے کی داخلی جغرافیائی یکجہتی. ہند سندھ عربوں کو بھی معلوم تھا. سکندر کے آنے والے جو ہیں ان کا انڈیا جو ہے وہ بھی انڈیا نہیں تھا جو آج انڈیا ہے، وہ ہمارا ہی علاقہ تھا. اس سے آگے ان کے نزدیک جنگل تھا. جو چندرگپت کے زمانے میں آئے ان کو پتہ لگا کہ اس سے آگے بھی تہذیب اور تمدن موجود ہے. اس سے پہلے ان کے لیے انڈیا یہی تھا. اسی طریقے سے اور بہت سارے حوالے ہیں. راجہ داہر کی ریاست کی حدیں کہاں ختم ہوتی ہیں، انڈس سویلائزیشن کہاں ختم ہوتی ہے، گندھارا کی تہذیب کہاں ختم ہوتی ہے. یہ سارے اس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس علاقے کی ایک کوئی داخلی یکجہتی تھی. بدھ مت کا آخری بیسٹین یہ کیوں تھا، یہ بھی اس چیز کی دلالت کر رہا ہے کہ یہاں مزاج کو مختلف تھا. تو یہ چیزیں ساری علیحدہ ہیں. اس سے یہ مطلب نہیں ہے، وہی بات جو شجرے شیرازے کے تصور میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ آج کے شجرے کی کیفیت میں یہ یکجہتیاں نظر آ رہی ہیں. اگر آپ اس کو علیحدہ بنا دیتے جیسے کئی دفعہ بن چکا ہے تو وہ شجرہ ہوتا اور اس کی اپنی وہ حیثیت ہوتی اور اس کے اپنے تقاضے ہوتے. کشانوں کا شجرہ جو ہے وہ یوں اکراس ہے، آر ایل سی سے لے کے بے آف بنگال تک. تو یہ ہر ایک کی اپنے وہ کیفیتیں ہیں. جی سوری ایک سیکنڈ میں. تو یہ یونٹی جو آپ کو تلاش کری ایک جغرافیائی ہے، دوسرا ہے جو آپ کی تہذیب کے اندر آپ کو ایسی جو خاص طور پہ ہماری کلچر کی سب کانشسنسز ہیں، اور مجھے وہ آپ کی جو سوشل انٹریکشن ہے اور ٹریڈ کمیونٹی میں بالخصوص نظر آتی ہے. وہ تفصیل سے اگر چاہیں گے تو بعد میں بات کر سکیں. جی تھینک یو. میرا خیال ہے کہ اب ہم اس طرف بحث تو کرتے ہیں. ہاں طاہر صاحب. سر ایک چھوٹا سا سوال ہے، چونکہ آج کا موضوع تھا انسانی ذہن اور سوچ کا نظام تاریخ کے تناظر میں. جی تو اس میں جو ہے ویسٹرن فلاسفرز کی بھی بات ہوئی، وہ بھی پرہیپس یہی کہتے رہے ہیں کہ we only know the relation of things, we don't know the nature of things. اب یہ جو آئیڈیا ہے، خیال ہے انسانی ذہن اور سوچ کا نظام کے حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے، یہ آئیڈیا پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ انیٹ ہے یا ایکسٹرنل ہے. اور یہ جو نئے آئیڈیا کی بھی بات ہوئی کہ نئے آئیڈیا جو ہے وہ تو آ ہی نہیں سکتا. پہلے وہ آرکیولوجی آف نالج والی بات ہے کہ ہم آئیڈیاز کے ایک سمندر میں ہیں، اسی میں سے غوطہ لگاتے ہیں. تو آئیڈیا انیٹ ہے یا ایکسٹرنل ہے. اور دوسرا اس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس حوالے سے قرآن پاک ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، جس طرح وہ آیت ہے کہ وَأَلْهَمَهَا تَقْوَاهَا وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، کہ ہم جو ہے وہ الہام کرتے ہیں خیالات شر بھی اور خیالات خیر بھی. یو اونلی چوز بٹوین دیم. تو
इस हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। बारिश ये जी कि वो मेरी समझ के मुताबिक वो फिक्री बात नहीं है, वो रूहानी बात है। और वो उसका यानी खैर और शर जो है वो हर ज़माने में हर शख्स के अंदर और तरीके से आपको मिलेगा, उसके इजहार जो हैं वो और हैं। ये इंसानी जहन की वो इख्तिरा के इश्यूज़ हैं। तो वो जो अलामा है वो मेरी समझ के मुताबिक वो सिर्फ़ ये है कि आपके अंदर उसकी जो है एक कसौटी आपके अंदर दे दी है कि आप पहचान सकें कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो वो यहाँ से तो मैं भाग के पीछे आ गया जी। अच्छा, अब जो बात है आपकी आइडिया की, तो मेरी जो गुजारिश है पहले तो ये है कि इट इज़ नॉट इंसानी जहन के मगर ये निज़ाम फ़िक्र जो है वो प्लूरल है मेरे पास। तो उसमें आइडिया की स्पॉन्टेनिटी जो है वो हर एक के पास अलहदा है। जो परसेप्शन है उसमें भी तब्दीली आ जाती है। आपके सामने ये तो उन्होंने जो वो हाफ फुल और हाफ एम्प्टी की बात की, ये तो एक पहलू है परसेप्शन का। ये एक फिल्म भी कभी ये इन्होंने बनाई थी, वो कोका कोला की बोतल कुछ लोगों को मिल जाती है तो वो अब हिसाब लगा रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। तो हर एक की वो जहन में और तरह की वो उसके इमेज आ जाते हैं कि ये क्या है। मकसद किसी चीज़ का जो कि आपके सामने कुदरती तौर पे आ जाती है उससे नतीजा अख्ज़ करना, इंसानों ने इतनी तरह के नतीजे अख्ज़ किए हैं, तारीख़ गवाह इस चीज़ की, कि वो इसमें ओरिजिनल थॉट का इस तरह का इशू मेरा ख्याल नहीं है। जो परसेप्शन है सीक्वेंस ऑफ थिंग्स की, असल चीज़ वहीं पे है और वो भी परसीवर के अंदर एक कोई अपनी ख़ासियत है जिसकी वजह से और उसके हवाले जो हैं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, वो चीज़ आ जाती है। और ये मसलन आप अगर एंशिएंट सिविलाइजेशंस में चले जाएं तो आपको इंडस सिविलाइजेशन और बेबीलोनियन और इजिप्शियन में जो एवोल्यूशन के स्ट्रक्चर्स हैं और उनके जो मसाइल के हल हैं वो नज़र आ जाएंगे। एक बात जो इससे पीछे की एक मैं करना चाहता हूँ, मैं आपकी गुफ्तगू से मुझे मौका मिल गया। मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैं बच्चों को 60 साल 70 साल से 65 साल से खिलाता आ रहा हूँ और मैं उसमें जो चीज़ें 70 नहीं 65 के करीब से मेरे बच्चों के साथ इंटरेक्शन है। 20 साल की उम्र से तकरीबन मेरे पास ये सवाल है कि काश ये मुझे बता सके कि इसके जहन के अंदर क्या होता है। बच्चे का जहन कितने मुशाहिदात के बाद किस सिमत में जाता है और उसके अंदर जहानत के कौन से हवाले होते हैं। आप बच्चे को गोद में लें, उसकी आंखें आपको कुछ बताती हैं कि मेरा मिजाज इस तरह का है, और हर बच्चे का मतलब पैदाइश के करीब ही आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। ये वो चीज़ है जो बताती है कि ह्यूमन परसेप्शन कैन नॉट बी टाइप कास्ट। तो वो है और उसमें ओरिजिनलिटी की गुंजाइशें इसी तरह जो मैंने इनको अर्ज़ किया 3-4 किस्म की हैं। एलॉय बनाने की, मिक्सचर बनाने की, मिक्सचर जो चाय की तरह का है, मिक्सचर जो नमक और काली मिर्च की तरह का है, जो आपको पता लगे मैं भूख लग चलिए मेरा ख्याल है अब अल्ताफ से अगर मुख्तसर है तो कर लें। मुख्तसर सवाल है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो आपका कॉन्सेप्ट है शिराज़े का जी, इसको अगर आप थोड़ा सा फर्दर एलैबोरेट कर दें, और क्या ये जो उर्दू का हम इस्तेमाल करते हैं ग्रोह, जी जी, ये उसी का उससे मिलता है या उससे मुख्तलिफ है? अब मैं ग्रोह का लफ्ज़ इसलिए मैं उससे गुरेज कर गया कि एक तो जो भी हमारे पास कोई इस्तिलाहें इस काम के लिए इस्तेमाल होती है ना, वो ये एक मसला होता है रिसर्चर का, आपका भी होगा मेरा ख्याल है, कि जब हम कोई मुस्तामिल इस्तिलाह लेते हैं और उसमें कोई तरमीम करना चाहते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। मैंने आपको वो जैरेड डायमंड की जो बात बताई कि उसने मिस्र को यूरेशिया में शामिल कर लिया, उसकी वजह मेरी नज़दीक यही है कि यूरेशिया की इस्तिलाह बमुश्किल यूरोप वालों को काबिल कबूल है। ऊपर से उसको जब आपने
مصر کو بھی شامل کرنا ہے تو ایفرو یوریشیا کریں گے تو وہ انہوں نے آپ کو گھر سے نکال دینا ہے. تو جیرڈ ڈائمنڈ صاحب نے سوچا کہ عافیت اسی میں ہے کہ یوریشیا میں اس کو شامل کر لیں. حالانکہ وہ اگر ہفت اقلیم کو لے لیتے تو وہ اس میں ان کو بآسانی زیادہ سے زیادہ 2 اقلیم اس میں ڈالنی پڑتی تھی. تو یہ ہے کہ وہ ٹرم کے ایشوز جو ہیں وہ تنگ کرتے ہیں. تو میں نے اس وجہ سے اس سے ہٹ کے گروہ کا لفظ, کیونکہ گروہ میں ہمارے وہ سیاسی گروہ کی طرف زیادہ دھیان چلا جاتا ہے یا اور اس طرح, تو میں نے وہ پھر. بہت شکریہ سر. آخر میں پروفیسر قمر عباس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ رضا تیمور نے الہ آباد کا خطبہ کہا تو ہم کہیں گے آج کا خطبہ صدارتی خطبہ جو ہے لے میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے نا قبضے میں دریا بند کر دیا, اور یہ ہنر میرا خیال ہے میں نے بہت کم دیکھا اور سنا بھی, اور میں بہت غور سے سن رہا تھا. پھر مجھے اپنی کم آئیگی کا احساس بار بار ہو رہا تھا, بلکہ وہ ایک تسلسل کے ساتھ کہ وہ جتنی مطلب انہوں نے اس کی سمتیں بیان کر دی ہیں نا, وہ ایک انسان کے لیے واقعی بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بلکہ اضافہ کیا. اب جو میں اس پہ کچھ نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ میں اتنا جانتا بھی نہیں. اس میں سے جو مجھے چیز سمجھ میں آتی ہے نا وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا تھا پلیٹس والا کہ جو پہلے ایک تھا یا نہیں تھا, یہ مجھے اتفاق سے پتہ جو جیولوجی کا ڈاکٹر صاحب نے بار بار حوالہ دیا, تو میں خوش قسمت انسان ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ بہت سے ٹورس کیے ہوئے ہیں, اور جو ہمارے یہاں یونیورسٹی میں تھا لیکن میں اتنا نہیں سیکھ پایا جتنا سیکھا. تو اس وقت ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بہت بڑے استاد بھی ہیں, ڈاکٹر نواز نام ہے ان کا. ان سے میں نے بھی یہی پوچھا تو انہوں نے کہا تھا کہ 46 کے قریب ایک کتاب چھپی جو اب میرے ذہن سے اس کا ٹائٹل نکل گیا, آتھر ذہن میں رہ گیا, ویگنر نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ پہلے یہ دنیا جو تھی نا وہ ایک تھی, ایک یونٹ تھا اس کا, پھر یہ آہستہ آہستہ اس میں جو ہے وہ الگ مطلب ہوتے گیا. تو انسان کا جو بات کرتے تھے ارتقاء کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی, پھر اس کے بعد جو سماج کی بات ہوئی, پھر ڈاکٹر صاحب نے ابھی فکر کی بات کی, وہ علم کے قریب کی چیز ہے شاید. تو مجھے لگ رہا تھا کہ اس طرح سے کہ, اور پھر ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت اصطلاح استعمال کی, میں سن کے مطلب خوش ہو رہا تھا, آرگینک. اچھا اب یہ میری بھی ایک فیوریٹ رہی ہے, ابھی بھی ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ جب پوری دنیا پہ آپ یعنی انسانوں کا جو مطلب ایک شرازہ بندی ہے اس کو جب دیکھتے ہیں تو لگتا یوں ہے کہ جو تمدن ایک لفظ ہے کہ اس کی شاید دکھ یا تکالیف جو ہے اس کی کہیں ابتدا جو ہے اس کے قریب سے ہی ہوئی ہے. یعنی تمدن جب شروع ہوا تو ہم تہذیب کے ساتھ چونکہ تمدن لگا دیتے ہیں نا, تو اس لیے ہم جذباتی بھی ہو جائیں گے فوراً کہ یار یہ کیسا ہو گیا, مطلب یہ تو ترقی کی طرف جا رہے تھے. تو تمدن ہے, شہر ہے نا, ڈاکٹر صاحب نے بیان بھی کیا, مدینہ اس کا اوریجن ہے جہاں سے وہ ہوا لفظ. تو اس وقت یہ ہے کہ جو فکر تھی, جو ڈاکٹر صاحب کا سوال ہے, اور علم جو تھا وہ ہمیشہ سے وہ 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا. ایک تھا آرگینک اور ایک تھا ان آرگینک. آرگینک جو تھا وہ شرازہ بندی اس میں موجود تھی, اسی کی بنیاد پہ تھا. وہ جو تھا وہ انسانوں کو بکھرنے پر مجبور کرتا تھا. تو اس میں یہ ہوا کہ جو یہ اس کا ارتقاء ہوتا گیا تو یہ 2 گروہ جو ہے یہ بنتے گئے. تو اب جب آپ کہتے ہیں نا کہ علم ایک آرگینک ہے اور ایک ان آرگینک ہے, تو اب اس میں تعلیم یافتہ جو ہے میرے جیسے کہ ان کو بھی جو ہے علم والوں میں شامل کر دیا. علم کی جو حد بندی ہے وہ بالکل مختلف ہے. تعلیم کو جاننا ہے, اس کو مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے. علم جو ہے آپ کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کر دیتا ہے. تو اب علم جو تھا وہ جب آرگینک تھا تو وہ انسان کی بہتری کے لیے, اس کی آسائش کے لیے, اس کے سکون کے لیے تھا. اور جب میرے جیسوں نے ہی سوچا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ
اختیارات ملنے چاہیے یا ذاتی ملکیت کا جب انسانی معاشرے میں تصور آیا ہے مطلب اونرشپ کا, تو اس نے اس علم کو اور طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا. تو اب جو پورا یورپ کا بار بار حوالہ دے رہے ہیں اس طرح سے, تو یہ ہوا کہ جو مطلب سائنسدان جنہوں نے انسان کو مارنے والے ہتھیار بنائے ہیں وہ بھی صاحب علم سمجھا جاتا ہے. تو میرے ذہن میں سوال آتا ہے یہ صاحب علم کیسے ہو گئے کہ جو علم انسان دشمن ہو گیا نا, پھر کہ انسان دوست تو نہ رہا وہ. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ اسی کو اگر ہم تھوڑا تھوڑا کرتے جائیں گے. پھر ہے کہ اس ارتقاء میں جو آپ دیکھتے ہیں تمدن سے پہلے والی جو سٹیجز ہے وہ مطلب بنتی تو 4 ہیں لیکن 2 کر لیں آپ اس کو, وہ ثقافت کر لیں, تہذیب کر لیں, کیونکہ تمدن تیسری سطح شاید اس کی ہے. تو اس میں انسان مجموعی طور پر ٹھیک تھا, بہتر تھا, کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ وہاں بھی ایک عمرانی معاہدہ طے پایا ہوا تھا جس کے شاید ٹریسز نہیں ہیں, لیکن جیسے ہوتا ہے بہت سی چیزیں دیکھ نہیں سکتے, ان کو آپ فیل کر سکتے ہیں. اگر اس کو میں ٹرانسلیٹ کروں تو وہ شاید 3 اصولوں پر یا 3 پرنسپلز پر تھا. وہ فرسٹ پرنسپل واز مسٹ ناٹ بی ڈن, سیکنڈ مے بی ڈن, کہ ادھر سے آ رہا ہے کوئی حوالہ تو شاید اس کو کر دے, اور تھرڈ تھا کہ مسٹ ناٹ بی ڈن. جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو جب آپ ڈیکوڈ کرتے ہیں تو وہ انسان کی طرف لے کے جاتا ہے, اور پھر وہ معاشرے جو ہیں وہ یعنی ایک فکر, ایک زبان, ایک قسم کی جس کو آپ کہتے ہیں زندگی گزارنا, وہ نہیں ہے, لیکن اس کو انہوں نے ایک اصول بنایا. اسی طرح جب ڈاکٹر صاحب حوالے دے رہے تھے بر صغیر میں, یہ آپ دیکھ لیں گے کہ شرازہ بندی جو ہے وہ یہاں پہ قائم رہی اور رکھی گئی. اس کو کس پہ رکھا گیا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے 3 حوالے دیے تھے, یعنی بدھزم, اور اس سے پہلے ویدک ریلیجن کہہ لیں, ہندو مذہب جس کو کہتے ہیں, خیر رانگ ٹرم ہے لیکن چلے, ویدک, جینزم, اس کے بعد پھر مطلب بہت کچھ ہوا. تو اب آپ دیکھیے کہ وہاں پر جو کمال تھا وہ یہ تھا کہ ایک یونٹی شرازہ بندی موجود تھی, اسی لیے ایک بڑا علم یا اس کے تجربات جو ہیں اس میں ہوئے. جب ڈاکٹر الائز کی بات کر رہے تھے تو یعنی انڈس ویلی والے لوگ جو ہے, یہ جو کانسی جو ایک دھات ہے یہ نیچرل دھات نہیں ہے, یہ ٹن اور کاپر پر یعنی تانبے پر اس کا دار و مدار ہے. اس کا وہ کیسے بناتے تھے, کس طرح پگھلاتے تھے اس کو, کس ریشو سے اس کو مکسنگ کرتے تھے. اب یہ وہ ہے کہ جس کا ہمارے پاس تحریری کوئی ریکارڈ یا اس کی گواہی نہیں دیتی, لیکن وہ انہوں نے یہ بنائی تھی میٹل. تو جو پھر آپ جاتے ہیں کہ یعنی سائنس آف میٹلرجی جو ہے وہ اس وقت مطلب بہت, اس سے پہلے آپ چلے جائیں یعنی بلوچستان میں مہر گڑھ پہ, تو یہ جو آپ کے داند ہے اس کی فیلنگ موجود تھی. ابھی جو مطلب اس کی جو ساری بات آ گئی ہے باہر, اب وہ 7000 بنتا ہے بیفور کرائسٹ. وہ فیلنگ جانتے تھے, وہاں سے 5 دانت ڈسکور ہوئے ہیں جس میں سے 2 فیلڈ ہو گئے. تو یعنی میں بات صرف یہ کرنے لگا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ یہ جب آپ نے 1757 کی پلاسی کی جنگ جیت کے سراج الدولہ سے تو کہا یہ ماڈرن پیریڈ کی ابتدا ہو گئی. بھئی آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے, آپ کا تعلق ہی یہاں سے نہیں ہے. تو میں صرف آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ یہ سب جانتے ہیں. تو علم جو ہے یہ اسی طرح سے تھا, اسی طرح مذاہب کے ساتھ ہوا ہے. نالج ہر مذہب میں تھا اور ہے. ہاں پھر جب علم ہوگا تو وہ اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کو بہت برا کہنا شاید میرے نزدیک وہ کوئی اچھا فعل نہیں. تو اب اس میں بھی کیا ہوا کہ وہ جو مذاہب میں علم تھا, تو پھر ایک جب مذہبی پیشوا طبقہ آیا تو کہتے ہیں جی اس کی بھی بہت کنٹریبیوشنز ہے. وہ علم پہلے والا جو ہے مذاہب کا وہ آرگینک تھا, یہ ان آرگینک ہے. یاد رکھیے گا آرگینک کوئی بھی چیز اینٹی ہیومن نہیں ہوتی. ان آرگینک جو ہے وہ اس کے خلاف ہے, پھر ایک اور اس کے ساتھ میڈیسن ملا کے اس کے اثرات کو روکنا بھی ہوتا ہے آپ کو. تو یہ سارے کا سارا جو جال سازی ہے, تو اس لیے ہوا کہ جب ان آرگینک مذاہب کا بھی پرچار ہوا شروع, تو اس سے ایک بادشاہ جو ہے اس کی شرازہ بندی جو ہے
وہ خطرے میں پڑ گئی اور وہ آہستہ آہستہ بکھرنا شروع ہو گئی. اس لیے ہندوستان ہے جیسے اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جب مسلمان آتے ہیں تو ایک یعنی اسلام کا حوالہ جو ہے وہ صوفیہ کا بھی ہے, ایک جو علماء حق ہیں ان کا بھی ہے, اور ایک ہمارے جیسے بھی علماء کا ہے کہ جنہوں نے کمال ہی کر دیا. تو جس نے بھی اب آپ میں ختم کر رہا ہوں, آرگینک علم تھا یا آرگینک مذہب تھا یا آرگینک کچھ بھی تھا, جس نے اس کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی, مجھے بتائیے کتنے زندہ بچے گا, یا وہ جیلوں میں نہیں رہے یا ان پہ ٹارچر نہیں ہوا. اور جو دنیا دار تھے ان کے درجات جو ہے وہ بلند ہوتے گئے. ہمارے ہاں ڈاکٹر جو مثال دے رہے تھے, ایسے بھی علماء تھے کہ یعنی اس زمانے میں سونے کی اینٹیں جو ہے مردوں کے تابوت میں بند کر کے زمین میں دفن کی ہوئی تھی, اور ایک قبرستان تھا جس میں ہر جمعرات کو وہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا, میں تو وہ دیکھا نہیں ہے, جو اس کا ہم اثر ہے وہ وہی بیان کر رہا ہے, جو کہ یہ وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی چلے جی میرے پہ یا کسی پہ ہو جائے. ملحد تھا وہ ملحد بھی نہیں تھا. وہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ اکبر کی مذہبی جو پالیسی ہے اس میں سب سے زیادہ ترکیب بھی اسی وہ رکھنے کی ہوئی ہے, یعنی کوئی مذہب بیدار آدمی نہیں تھا. تو یہ میں صرف بات یہ کرنے لگا تھا کہ کر رہا تھا کہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے جب آپ پھر اس میں آتے ہیں نا تاریخ میں اس میں رجمنٹیشن ہے, اور ہر مفاد پوری کی پوری سرمایہ داری جو ہے یا اجارہ داری کہہ لیں, کیونکہ وہ جو روس والی ہے اس میں بھی ایک اجارہ داری ہے. اجارہ داری جو ہے وہ ایٹمائزیشن کے بغیر ممکن ہی نہیں. جب تک آپ معاشرہ جو ہے اس کو بکھیریں گے نہیں, آپ اپنے وہ مفادات جو ہے وہ حاصل کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, مزہ آ گیا. شکریہ ادا کرنا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا. آج ہمارے اسٹوڈنٹس کو جس طرح آپ نے اپنی گفتگو سے ان کے ذہنوں میں نئے سوالات کو جنم دیا, اور ایک اچھی گفتگو یا اچھے لیکچر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نئے ایونیوز اور نئے راستے, ایونیوز پھر ایک باہر کی اصطلاح ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ انڈیجنس ٹرمینالوجیز کو فیملیئر کریں. حالانکہ یہ ساری باتیں میں ان کی اصطلاحوں میں کر رہا ہوں. پر عباس صاحب پہ شکریہ, ہم وہ ان سے انڈین ہسٹری کے لیکچر سنا کرتے تھے, اب ریوائیو ہو گئی ہیں چیزیں. تو اور ہم ایز اے مدر انسٹیٹیوٹ پنجاب یونیورسٹی اور ہسٹری ڈپارٹمنٹ, آپ ظاہر ہے آپ کی مادر علمی ہے, تو اس حیثیت سے اب چونکہ یہ سرکل ہم پر آ گیا, ہمیں موقع ملا ہے, تو ہم اپنے اس پرائم آبجیکٹ کو فلفل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک نالج کو ٹرانسفر کریں. اور اس سلسلے میں جو بھی ہمیں موقع ملتا ہے, کل بھی ہمارا ایک بڑا اچھا لیکچر ہوا یہاں پر, اور آج ڈاکٹر صاحب نے تو کمال کر دی, تو ہم آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کی تقریبات یا لیکچر ارینج کرتے رہیں. بہت شکریہ.